کہ یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے کیا اس کے بعد کل سے بجلی سستی ہو جائے گی؟ کیا پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ کیا عام آدمی کا روزگار جو ہے وہ بحال ہو جائے گا؟ جو بے روزگاروں کی فوج ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے ان کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا؟ کیا آٹا سستا ہو جائے گا؟ کیا سبزیاں سستی ہو جائیں گی؟ کیا دالیں سستی ہو جائیں گی؟ کیا تھانوں میں انصاف ملنے لگے گا؟ کیا عدالتیں انصاف دینے لگیں گی؟ کیا جو 2 کروڑ 63 لاکھ بچہ اسکولوں سے باہر ہے کل سے وہ اسکولوں میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا؟ کیا وہ مریض جو دوائی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہا ہے اس کو ہاسپٹل میں جگہ مل جائے گی؟ کیا پاکستان کی حکومت جو ہے وہ لوگوں کے علاج معالجے پہ توجہ دینا شروع کر دے گی؟ کیا ہمارے وہ بچے جو اپنے ماؤں بہنوں کے زیورات بیچ کے اپنے مکانات بیچ کے بیرون ملک روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں اور کسی کشتی کے ڈوب جانے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، ان کا ملک چھوڑنے کا خیال کل سے ختم ہو جائے گا؟ اگر یہ سب کچھ ختم نہیں ہوگا تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس طرح کی آپ 100 نہیں 101 ترامیم کر لیں، پاکستان کے مسائل وہی کے وہی رہیں گے۔ پاکستان کے مسائل کو اگر حل کرنا ہے تو پھر ہمیں عوام کی رائے کو عزت دینا ہوگی۔ کہتے ہیں نا کہ جو بزرگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، بزرگوں کے گناہ ہوتے ہیں، جو برے کام بزرگوں کے ہوتے ہیں، ان کا خمیازہ ان کی اولادوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اب تک کی جو قومی اسمبلی کی کارروائی ہم نے دیکھی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کی۔ اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو وہ کریڈٹ لے رہے تھے کہ میرے نانا نے آئین بنایا، میری ماں نے فلاں کام کیا، اور میں جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کروا رہا ہوں، اور تمام لیڈرز کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر کے پہلے فقرے سے لے کے آخری فقرے تک جنرل محمد ضیاء الحق کو نشانے پہ رکھا، ان کو ڈکٹیٹر کہا، نفرت سے ان کا نام لیا، توہین کی ان کی ایک سے زیادہ مرتبہ۔ یہ وہ وقت تھا جب جنرل محمد ضیاء الحق کے صاحبزادے محمد اعجاز الحق جو رکن قومی اسمبلی ہے اور مسلم لیگ ضیاء الحق گروپ کے سربراہ ہیں، وہ ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صرف ایوان میں نہیں بیٹھے ہوئے، اعجاز الحق بھی حکومت کو ووٹ دے رہے تھے، اعجاز الحق بھی حکومت کو ووٹ دے رہے تھے، اور بلاول بھٹو زرداری بھی دے رہے تھے۔ اب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے غیر آئینی طریقے سے حکومت کو، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو برطرف کر کے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ یہ اتنا گندا کام تھا، یہ اتنا غیر آئینی کام تھا جس کا خمیازہ پاکستان تو بھگت رہا ہے، ان کی اولادیں بھی مسلسل بھگت رہی ہیں۔ اور آج میں نے جتنا مجبور اعجاز الحق کو دیکھا، یقین مانے مجھے پوری اسمبلی میں شاید ہی اتنا مجبور کوئی اور بندہ نظر آیا ہو اس وقت تب جب کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اعجاز الحق اپنے اندر سے پتہ نہیں کتنی دفعہ مر رہے تھے، کتنی دفعہ جی رہے تھے، وہ غصے کے گھونٹ پی رہے تھے، لیکن مجبور تھے۔ ایک تو اس لیے مجبور تھے کہ فارم 47 پہ جیتے ہوئے ہیں، وہ اپنے ووٹوں سے جیت کے نہیں آئے۔ دوسرا اس لیے مجبور تھے کہ حکومتی اتحاد کا حصہ ہے وہ، اور ورنہ اپنے باپ کی توہین کون برداشت کرتا ہے؟ یہ سیاست بڑی گندی چیز ہے۔ اچھا، وہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ اعجاز الحق کے والد جنرل ضیاء الحق کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، وہی بلاول بھٹو زرداری اپنی ماں کی نفی بھی کر رہے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر میں جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس افتخار چودھری تھے، ان کے اوپر بڑی تنقید کی اور کہا جی کہ ایک زمانہ تھا لوگ نعرے لگاتے تھے چیف تیرے جان نثار بے شمار بے شمار۔ اچھا، اس وقت نواز شریف بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں۔ یہ وہ نعرہ ہے جو میاں محمد نواز شریف لگایا کرتے تھے، لیکن آپ سیاست کی مجبوریاں دیکھیں، میاں محمد نواز شریف کا منہ اس وقت دیکھنے والا تھا، وہ بلاول بھٹو زرداری کو کچھ کہہ تو نہیں سکتے تھے، بس غصہ پی رہے تھے۔ اور جو بلاول بھٹو زرداری افتخار چودھری کے اوپر تنقید کر رہے تھے، انہی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی والدہ محترمہ کہہ چکی ہیں، ریکارڈ پہ ہیں، کہ افتخار چودھری میرا چیف جسٹس ہے اور میں اس کے گھر پہ جھنڈا لگاؤں گی۔ جب افتخار چودھری کو پرویز مشرف صاحب نے برطرف کر دیا تھا تو یہ کہا تھا بلاول بھٹو زرداری نے، تو اپنی اماں کے کہے کی ایسی تیسی پھیر دی بلاول بھٹو زرداری نے۔ اب آ جاتے ہیں جی،
اب آ جاتے ہیں جی عمر ایوب صاحب کی طرف، اور آپ سے وہ گزارش بھی کرنی ہے جو اکثر ہم آپ سے کرتے ہیں. دیکھیں رات کے 2-2:30 بج رہے ہیں اور ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں. اس کے سلسلے میں ہم آپ سے کہتے کیا ہے، گزارش کیا کرتے ہیں؟ صرف یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کومنٹ کریں. کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھیں. آپ کا لائک کرنا، آپ کا سبسکرائب کرنا، آپ کا کومنٹ کرنا، آپ کا شیئر کرنا اصل میں آزاد میڈیا کی سپورٹ کرنے کے مترادف ہے. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں یوں تو کبھی بھی میڈیا آزاد نہیں رہا، لیکن آج کے دور میں خاص طور پہ بڑا مشکل ہے آپ تک سچ پہنچانا، آپ تک حقائق پہنچانا بڑا مشکل ہے. اور ہم یہ مشکل کام کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھیں. اس لیے لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور سوال پوچھیں. ہم کوشش کریں گے آپ کے سوالات کے جواب دینے کی. اب آ جاتے ہیں جی ہم جناب عمر ایوب صاحب کی طرف. ایک عمر ایوب صاحب کی تقریر جو ہے وہ ابھی ختم ہوئی ہے. کوئی امپریسو تقریر نہیں تھی، بڑی ہی پھسپھسی سی تقریر تھی، ایک ہی جگہ، وہ کمپوزڈ نہیں تھے. آج کا دن جس قسم کی تقریر کا تقاضا کر رہا تھا، عمر ایوب اس میں کامیاب نہیں ہو سکے وہ تقریر کرنے میں. حالانکہ بعض اوقات اچھا بولتے ہیں، خاص طور پہ اکانومی پہ بڑا اچھا بولتے ہیں اور ایشو اورینٹڈ گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن آج عمر ایوب صاحب واز ناٹ ان ہز کلر، اپنے رنگ میں نظر نہیں آئے مجھے عمر ایوب. اور میں یہ کہوں جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ علی محمد خان جو ہے وہ اچھا چوائس ہو سکتے تھے. بہرحال اچھا عمر ایوب صاحب جب بات کر رہے تھے مظالم کی، وہ کہہ رہے تھے فلاں کو اٹھایا، فلاں کا گھر توڑا، فلاں کے سر سے دوپٹہ چھینا، فلاں ظلم ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا. تو حنیف عباسی جو کہ فارم 47 پہ راولپنڈی سے جیتے ہوئے ہیں اور کبھی بھی کم از کم میرے تو پسندیدہ وہ سیاستدان کبھی بھی نہیں رہے، اور ویسے بھی لوگ ان کو چھچورا سا سیاستدان سمجھتے ہیں، میں آوازیں کسنے والے، جس طرح گلی کا گنڈا ہوتا ہے نا، بالکل اسی طرح حنیف عباسی صاحب کا بھی تعارف ہے کچھ. آج حنیف عباسی نے ایک ایسا فقرہ کہا جس کا مجھے بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا حنیف عباسی کے فقرے کا. جب عمر ایوب صاحب مظالم کا ذکر کر رہے تھے تو پہلے تو حنیف عباسی نے کہا کہ دادا ابو کے مظالم بھی جو ہے وہ یاد کر لو. یعنی دادا ابو کے مظالم، دادا ابو اب جو پاکستان کے پہلے ڈکٹیٹر تھے نا، فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب، وہ عمر ایوب صاحب کے دادا تھے. یعنی ایوب خان کے پوتے عمر ایوب ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو حنیف عباسی کہہ رہے تھے نا کہ دادا ابو کے مظالم یاد کر لو، تو میں نے جو آپ سے کہا کہ باپ اگر کوئی گندا کام کرتا ہے، دادا پردادا کوئی بھی گندا کام کرتا ہے تو اس کا خمیازہ بہرحال بھگتنا پڑتا ہے. جو اولاد ہوتی ہے، جو آنے والی نسلیں ہوتی ہیں، ان کو بھگتنا پڑتا ہے. اچھا ایک بات اور بھی کی انہوں نے حنیف عباسی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ جو گنوا رہے ہیں، وہ آوازیں کستے ہیں نا، کوئی تقریر کر رہا ہو اسمبلی میں تو پیچھے سے کئی لوگ آوازیں کستے ہیں. تو ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ یہ تمام جو آپ جرائم گنوا رہے ہیں نا، یہ ایک طرف، لیکن فاطمہ جناح کو برا کہنا ایک طرف. بڑی خوبصورت بات لگی مجھے. بلا شبہ فاطمہ جناح اس قوم کی ماں ہے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی اور وہ ریئل لیڈر تھی. ایوب خان صاحب نے کیا کیا؟ طاقت کے نشے میں مست ہو کے ایوب خان صاحب نے ان کے خلاف نہ صرف الیکشن لڑا بلکہ ان کو ہروا دیا، ان کے خلاف ان پہ مظالم کیے، ان کو غدار قرار دیا. جی گندی سیاست کی بنیاد رکھی اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ایک کتیا کے گلے میں محترمہ فاطمہ جناح کی تصویر ڈالیں. کیا قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن اس سلوک کی مستحق تھی؟ یہ گندا کام کیا تھا. اور آج ایوب خان کے پوتے کو ایوب خان کے گناہوں کی سزا ملی، اور کس کے ہاتھوں ملی؟ وہ شخص جو راندہ درگاہ ہے، جو فارم 47 میں MNA بنا ہے، جس کی کوئی سیاسی عزت نہیں ہے، جس کو لوگ تھڑے کا گلی کا غنڈا سمجھتے ہیں، اس کے ہاتھوں بھزت ہو گیا فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کا پوتا، جو پاکستان کی قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہے.
اب میں آ جاتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ بلاول ہو، اعجاز الحق ہو، اچھا پھر سوری جب خواجہ آصف نے تقریر کی نا تو اس نے بھی اٹیک کیا عمر ایوب خان کے اوپر اور کہا کہ اس سارے گند کا جو آغاز ہے وہ 1958 سے ہوا تھا، وہ جو 1958 سے یہ آغاز ہوا اور 1999 تک یہ سلسلہ جاری رہا سامنے آ کے، یعنی پہلا مارشاء اللہ تھا 1958 میں، آخری مارشاء اللہ تھا 12 اکتوبر 1999 کو۔ اچھا جو خواجہ آصف ہے، اب خواجہ آصف بھی کوئی پسندیدہ آدمی نہیں ہے، لوگ پسند نہیں کرتے ان کو، برا سمجھتے ہیں، بدتمیز سمجھتے ہیں ان کو، لوگ ان کو زیادہ منہ نہیں لگانا چاہتے، لیکن وہ خواجہ آصف بھی اٹھ کے کہہ رہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اس کا بڑا مشہور فکر ہے نا خواجہ آصف کا، تو انہوں نے کہا کہ اس گندے کام کا آغاز آپ کے دادا ابو نے کیا تھا، اور جتنی بے بسی میں نے اعجاز الحق کی دیکھی اسی طرح اتنی بے بسی میں نے اس کی عمر ایوب کی دیکھی، اور کوئی شخص نہیں تھا پوری پارلیمنٹ میں، پوری قومی اسمبلی میں جو ضیاء الحق کو اور ایوب خان کو ڈیفینڈ کر سکے۔ حالانکہ جو ایوب خان صاحب ہیں ان کے بینیفیشری بھی موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی شکل میں ایوان کے اندر، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو ان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے، ان کے بینیفیشری بھی تھے ایوب خان صاحب کے، اور ان کے بینیفیشری بھی تھے، لیکن پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ ایوب خان کے دفاع کے لیے نہیں آیا، اور جب اعجاز الحق پہ تنقید کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری تو اس وقت ایوان میں نواز شریف سمیت اعجاز الحق ضیاء الحق صاحب کے بہت سے بینیفیشری موجود تھے، سب سے بڑے بینیفیشری تو شریف فیملی ہے، نواز شریف بھی بیٹھے تھے، شہباز شریف بھی بیٹھے تھے، لیکن دونوں ایون خواجہ آصف بھی بینیفیشری تھے، ان کے والد کو مجلس شورا کا چیئرمین بنایا تھا ضیاء الحق صاحب نے، خواجہ آصف کے والد جو خواجہ صفدر تھے مجلس شورا کے چیئرمین تھے پہلے وہ، اور لیکن نواز شریف ہو، خواجہ آصف ہو، شہباز شریف ہو، کوئی شخص ضیاء الحق صاحب کا دفاع کرنے کے لیے نہیں آیا، کوئی نہیں اٹھا کہ مت گالی دو ان کو، اس لیے نہیں اٹھا کہ گندا کام ایوب خان نے بھی کیا تھا اور گندا کام ضیاء الحق نے بھی کیا تھا، اور وہ گندا کام یہ ہے کہ آئین کو پسے پشت ڈال کے کسی بھی حکومت پہ، کسی بھی ملک پہ قبضہ کر لینا بہت گندا کام ہے یہ۔ بہرحال آج بھی کچھ لوگ گندا کام کر رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں، وہ پارلیمنٹ کے باہر ہوں، اس ساری گفتگو کرنے کا مقصد ہے کہ کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، ان کا اقتدار ختم ہو جانا ہے، ان کی اولادیں ہوں گی، ان کی اولادوں میں سے کوئی پارلیمنٹ کے اندر ہوگا، کوئی کسی دفتر میں موجود ہوگا، اور لوگ بالکل اسی طرح آج کے ضیاء الحق اور آج کے ایوب خان کی اولادوں کو تانے دیں گے، ان کے سامنے ان کے بزرگوں کی توہین کریں گے، اور نہ وہ خود اپنے بزرگوں کا دفاع کر سکیں گے، اور نہ ان کے آس پاس ان کے چاہنے والے، ان کے عزیز و اقارب، ان کے رشتہ دار اپنے بڑوں کا وہ دفاع کر سکیں گے، کیونکہ جو گندا کام کرتا ہے اس کا دفاع نہیں کیا جاتا، جو گندا کام کرتا ہے اس کا دفاع نہیں کیا جانا چاہیے، جس طرح آج چاہتے ہوئے بھی اعجاز الحق اپنے والد جنرل محمد ضیاء الحق کا دفاع نہیں کر سکے، وہ اٹھ کے ایوان سے چلے گئے، اتنے مجبور تھے، جس طرح عمر ایوب خان صاحب اپنے دادا ابو کا دفاع نہیں کر سکے، اٹھ کے سینہ تان کے نہیں کہہ سکے کہ میرے دادا ابو نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، اس لیے نہیں کہہ سکے کہ ان کے دادا ابو غلط کام میں ملوث تھے، 10 سال سے زائد عرصے تک انہوں نے اس ملک کے کروڑوں عوام کو یرغمال بنائے رکھا، اس ملک کے لوگوں کی آزادیاں سلب کیے رکھی، تو یہ سبق ہے آج کا میرا یہ ویلاگ ان لوگوں کے لیے سبق ہے۔ دیکھیں یہ ہم گزر رہے ہیں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں، اپوزیشن لیڈر کے چیمبر کے پاس سے، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیسے کیسے نام تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ آج دیکھیں یہ ولی خان صاحب، ان کے والد تھے باچا خان صاحب، اور ولی خان صاحب اور باچا خان صاحب نظریات کی سیاست کرتے تھے، آج ان کا پوتا ایمل ولی خان
ایک سینٹ کی سیٹ کے لیے، اور وہ بھی خیبر پختونخوا سے نہیں، وہ بھی بلوچستان سے اس کو ملی. کس قدر وہ بلندی اور اب یہ پستی. اسی طرح جو میں نے جن کا ذکر کیا کہ جن کے بزرگوں نے زیادتیاں کی تھی، ظلم کیا تھا، جبر کیا تھا، قبضہ کیا تھا، آج ان کی اولادیں جو ہیں وہ، اب دیکھیں یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ یہ بھی اپوزیشن لیڈر رہی. انہوں نے کہا تھا کہ میرا چیف جسٹس افتخار چودھری ہے، اس لیے کہ اس وقت افتخار چودھری کا ذکر چل رہا تھا، لوگ افتخار چودھری کی جے جے کار کر رہے تھے. آپ کا نظریہ کدھر گیا؟ اگر افتخار چودھری غلط تھا تو بے نظیر بھٹو کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو غلط کہتی، مت کہتی کہ میرا چیف جسٹس ہے یہ، مت کہتی کہ میں اس کے گھر پہ جھنڈا لہراؤں گی. لیکن انہوں نے کہا آج بلاول بھٹو نے اپنی ماں کی جو لیگیسی ہے اس کو دفن کر دی. یہ عمر ایوب آج کے اپوزیشن لیڈر، ان کے ساتھ راجہ ریاض خیر، یہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں. یہ تو حادثاتی طور پہ پاکستانی قوم کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا یہ تو اس کی نشانی ہے. اب یہ بھی کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں پچھاڑتے ہی نہیں. یہ وہی ہے وہ جو کہتے تھے نا عورتیں سانو پچھاڑتے ہی نہیں، اب تو ہمیں یہ پچھاڑتے ہی نہیں ہے. تو یہ عمر ایوب ہے، اچھے آدمی ہیں، ان کے والد بھی اچھے آدمی تھے جو ایوب خان صاحب، گور ایوب خان صاحب. لیکن ان کے دادا ابو نے جو ظلم کیا، جو جبر کیا، جو قبضہ کیا، جو اس ملک میں ماشاء اللہ نافذ کیا، جو سیاسی آزادیاں ختم کی، جو انسانی آزادیاں ختم کی، جو جبر کیا، آج ان کا پوتا ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا. میاں شہباز شریف صاحب آپ فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، آپ الیکشن ہار گئے تھے، آپ کی پارٹی نے مبینہ طور پہ 17-18 سیٹیں لی تھی. آج آپ ظلم کر کے، جبر کر کے، آئین کے خلاف، قانون کے خلاف جبری طور پہ فارم 47 کے تحت وزیر اعظم کے عہدے پہ چپٹے بیٹھے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کل آپ کی اولاد کو، آپ کی نسلوں کو اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ آج ضیاء الحق کی نسل جواب دے رہی ہے. شہباز شریف صاحب آج ایوب خان صاحب کی آج ایک ریکویسٹ ہوگی میری آپ سے، جی اسی دوران اگر ہم جو وال آف ڈیموکریسی ہے اگر اس کا بھی اسی طرح سے آپ تجزیہ کرتے ہیں تو جی بالکل کرتے ہیں جی. تو یہ مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی سیاست پہ لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے جو ان کی سیاست رہی ہے وہ تو بڑی کمال کی ہے، بڑی کمال کی وہ سیاست ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ بھی کر رہے ہیں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں. یہ آپ کی طرف سے ہماری سپورٹ ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بڑا مشکل ہے آج کے دور میں. میں تابعدار اصغر قمر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کا آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. یقین مانے کسی بھی فنکار کے لیے، کسی بھی صحافی کے لیے، کسی بھی کھلاڑی کے لیے جو داد ہوتی ہے نا، جو تالیاں ہوتی ہیں، جو اپریسیشن ہوتی ہے، وہ ایک آکسیجن کا کام کرتی ہے. ہم آپ کو رات کے اس پہر، آدھی رات گزر چکی ہے اور پارلیمنٹ ہاؤس سے براہ راست ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اس وقت ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے فرسٹ فلور پہ آ گئے ہیں. پہلے ہم سیکنڈ فلور پہ تھے اور فرسٹ فلور پہ ہم آ گئے ہیں. سیکنڈ فلور پہ تھے ہم، اور سیکنڈ فلور پہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم جو پاس کی جا رہی ہے اس کا تمام احوال ہم نے آپ کو بتایا. اور ترمیم تو پاس ہو جانی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ فجر کے قریب یہ ترمیم جو ہے وہ پاس ہو جائے گی. اور ہمارے دوست نے ابھی کہا کہ مظہر اقبال صاحب ہم چلتے ہیں وہ جو دستور گلی ہے، یہاں پہ ایک دستور گلی ہے. دستور کے ساتھ پاکستان میں کیا کھلواڑ ہوا ہے، کیا کھلواڑ نہیں ہوا. ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں دستور گلی میں. جب 18ویں آئینی ترمیم کروائی گئی تھی، اب دیکھیں نا، یہ چیئرمین سینٹ رہے اور پاکستان کے صدر بھی رہے میاں محمد سمرو صاحب. سیاسی جماعتوں میں ان کو ایلین سمجھا جاتا ہے، نہ ان کی کوئی سیاسی جماعت تھی اور نہ ان کی کوئی سیاسی شناخت تھی. اسی طرح یہ صادق صاحب سنجرانی صاحب ہیں، یہ بھی چیئرمین رہے سینٹ کے، ان کی بھی کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی. یہ یوسف رضا گیلانی ہے، ان کی ایک سیاسی جدوجہد ہے، ایک سیاسی جماعت ہے ان کی.
एक इनका नाम है, लेकिन मियां मोहम्मद सुमरो साहब, सादक संजरानी साहब एलियन थे पार्लियामेंट में, लेकिन पूरी पार्लियामेंट के सर पे बैठ के। तो मैं पूछता हूं कि वो सियासी जमातें क्या कर रही थी उस वक्त जब सादक संजरानी जो है वो चेयरमैन सेनेट बन रहे थे, जब मियां मोहम्मद सुमरो जो है वो चेयरमैन सेनेट बन रहे थे, ये लोग कहाँ थे? इनको उस वक्त बोलना चाहिए था। सो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो भी और दस्तूर गली हम आए हैं, लेकिन हम वहां जा नहीं सकेंगे क्योंकि नाज़रीन इकराम रात के 2:15-2:30 का टाइम है और ये दस्तूर गली को ताला लगा हुआ है। कमाल का कमाल है जी, दिखाएं जी ये अंदर दस्तूर गली है जी। कब कब पाकिस्तान के दस्तूर के साथ क्या क्या हुआ, मेरी कोशिश थी मैं आपको वहां ले जाता, वहां सब कुछ आपको दिखाता। और हाँ मेरा हाँ ये दस्तूर गली लिखी हुई है जी, इनॉग्रेटेड ऑन 7 सितंबर 2016 को ये बनी थी 18वीं आईनी तरमीम के बाद। फिर उस ये तो आज के दिन है उसके बिल्कुल अकासी ज़्यादा ये जिस तरह अभी आज भी जो तरमीम हो रही हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि क्या सूरत हाल बन रही है उनके साथ। और जी जी हमारे मौजूदीन जो हैं वो गुजर रहे हैं, ये निकल जाएं यहाँ से तो हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे अभी वोटिंग होनी है और कौमी असम्बली में वैसे पास हो गया है, हमें इस चीज़ की खुशी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब की बड़ी मेहनत है इस पे और पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम रोल है इस हिस्टोरिकल अमेंडमेंट में। और बिलाखिर मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी इस मुल्क में पे एहसान है। दस्तूर गली को ताला लगा हुआ है जी, ऊपर दस्तूर की अमेंडमेंट हो रही है और ये दस्तूर गली को ताला लगा हुआ है। ये टाइम ज्यादा हो गया ना, 2 बज गए। थैंक यू सर। नाज़रीन इकराम हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकन कौमी असम्बली, यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने उनसे गुजारिश की कि थोड़ी देर के लिए वो हमारे साथ बात करें। जब हमने कहा कि दस्तूर गली को ताला लगा तो हंसी उनकी भी निकल गई। ये बड़ी खूबसूरत जगह है जी, दस्तूर गली है, वहाँ पाकिस्तानी दस्तूर की तारीख है, कब दस्तूर के साथ क्या क्या हुआ, कब ये आइन बना। और फिर बड़ी खूबसूरती से जब जब आइन टूटा, जब मार्शल लॉ लगा तो दीवार को काला रंग किया हुआ है, दस्तूर को काटा लगा हुआ है और आसपास जो है उसकी मैं वीडियो भी लगा दूंगा, किसी वक्त पूरा प्रोग्राम बना दूंगा इसके ऊपर। और खार तारों ने दस्तूर को घेरा हुआ है। आज भी दस्तूर में तरमीम हो रही है, 26वीं आईनी तरमीम। दस्तूर कोई आसमानी किताब नहीं है, तो नऊज़ बिल्लाह कि इसमें तब्दीली नहीं हो सकती है। लेकिन अजीब बात है कि पाकिस्तान के आपका बहुत शुक्रिया जी, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग लाइक कर रहे हैं, जो लोग शेयर कर रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे हमारी हौसला अफजाई होगी, हमारी सपोर्ट होगी ये। और मैंने आपको बताया हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया। हम आपको पार्लियामेंट दिखा भी रहे हैं, ये देखें। अच्छा ये एक पेंटिंग लगी हुई है जी पार्लियामेंट की, देखने में तो ये हम ड्रामे करने में बड़े तेज हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये तस्वीरें लगी हैं, बड़ी खूबसूरती से अक्कासी की गई है। लेकिन इस पार्लियामेंट के अंदर होता क्या है? इस पार्लियामेंट में ज़मीर बिकते हैं, इस पार्लियामेंट में उसूल बिकते हैं, इस पार्लियामेंट में लोगों के मुंतखब नुमाइंदे बिकते हैं। वो नुमाइंदे जिनकी झोलियां आप वोटों से भरते हैं, वो अपनी झोलियां नोटों से भर लेते हैं। वो अरकान पार्लियामेंट जिनसे मिलने के लिए, जिनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए, जिनके साथ हाथ मिलाने के लिए करोड़ों लोग बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, कोशिश करते हैं, सिफारिशें करवाते हैं, वो पार्लियामेंटेरियन क्या करते हैं? मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो पार्लियामेंट आज देखे ना आप, कुछ लोग आज बिक गए ना, उन्होंने कहा हम पे बड़ा दबाव है, हमें ये किया गया। साहब ने तो ये रिक्वेस्ट की कि स्पीकर साहब इन लोगों को कहें कि ये वापस हमारी जगह पे आ जाए। ये जी वफाक की अलामत सेनेट की 50वीं सालगिरह है और ये पार्लियामेंट हम आपको साथ साथ दिखा भी रहे हैं। और जो सारी सूरत हाल है हमने आपको बताई। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि बिलावल भुट्टो के हाथों एजाजुल हक की दुर्गत उसके वालिद की वजह से, और उमर हनीफ अब्बासी के हाथों, हनीफ अब्बासी
एफरीडीन अब्बासी, हनीफ अब्बासी, फॉर्म 47 के एमएन है, उसके हाथों उमर अयूब की दुर्गत उसके दादा की वजह से। मैं फिर कहूंगा, आज भी कोई दादा तैयार रहे कि कल उसके पोते को जवाब देना पड़ेगा। आज जो उसका दादा कर रहा है, आने वाले दिनों में जवाब देना पड़ेगा। आज भी कोई बाप तैयार रहे, उसको जवाब देना, उसके बेटे को जवाब देना पड़ेगा जो वो कर रहा है। ये जो आईनी तरमीम हुई है, क्या इसके बाद कल से बिजली सस्ती हो जाएगी? क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या आम आदमी का रोजगार जो है वो बहाल हो जाएगा? जो बेरोजगारों की फौज हमारे यहाँ बढ़ रही है, उनको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा? क्या आटा सस्ता हो जाएगा? क्या सब्जियां सस्ती हो जाएंगी? क्या दालें सस्ती हो जाएंगी? क्या थानों में इंसाफ मिलने लगेगा? क्या अदालतें इंसाफ देने लगेंगी? क्या जो 2,63,00,000 बच्चा स्कूलों से बाहर है, कल से वो स्कूलों में दाखिल होना शुरू हो जाएगा? क्या वो मरीज जो दवाई ना होने की वजह से मर रहा है, उसको हॉस्पिटल में जगह मिल जाएगी? क्या पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो लोगों के इलाज मुआवजे पे तवज्जो देना शुरू कर देगी? क्या हमारे वो बच्चे जो अपने माँ बहनों के जेवरात बेच के, अपने मकानात बेच के बैरून मुल्क रोजगार की तलाश में जाते हैं और किसी कश्ती के डूब जाने की वजह से मर जाते हैं, उनका मुल्क छोड़ने का ख्याल कल से खत्म हो जाएगा? अगर ये सब कुछ खत्म नहीं होगा तो मेरा मानना ये है कि इस तरह की आप 100 नहीं 101 तरमीम कर लें, पाकिस्तान के मसाइल वही के वही रहेंगे। पाकिस्तान के मसाइल को अगर हल करना है तो फिर हमें अवाम की राय को इज्जत देना होगी। अगर तरमीम, अब देखिए कवानीन तो पाकिस्तान में पहले बहुत से कवानीन है, तो लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कवानीन पे अमल दरामद भी होता है या नहीं होता, और क्या जमानत है इस बात की कि कल कोई गवर्नमेंट आके इस तरमीम को उसी तरह ख़त्म ना कर दे जिस तरह 18वीं तरमीम को बड़ा जश्न मनाया गया था 18वीं तरमीम का। 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के लिए 19वीं तरमीम आ गई थी। कोई जमानत दे सकता है मुझे 26वीं तरमीम को खत्म करने के लिए 27वीं तरमीम नहीं आएगी? भाई तरमीम खेलना मसाइल का हल नहीं है, अपनी नीयतें ठीक करना मसले का हल है। जो अशराफिया है वो अपनी नीयतें ठीक करे, वो हकीकी मानों में कौम की माँ बने, कौम का बाप बने, कौम के बड़े बने। अल्लाह इस मुल्क पे अपनी रहमतें नाजिल करेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। जाते जाते फिर कहूँगा, लाइक करें, शेयर करें, इस स्पेशल ट्रांसमिशन को शेयर भी करें। अगर आपको अच्छी लगी है इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।